لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 140 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین گناہ کرنا، معصیت کرنا، اس کی کتنی زیادہ نحوست ہے، اس نحوست کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. میرے محترم دوستو، اس بات میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اس دنیا کے نظام کے اندر انسان پر جو بھی آزمائش، جو بھی عذاب اور جو بھی تکلیف آتی ہے، وہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے. جس طرح کے اعمال ہوں گے اللہ رب العالمین کی طرف سے اسی طرح کے فیصلے ہوں گے. اگر اعمال اچھے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو تمام انسانوں پر بارش کے قطروں کی طرح برسائیں گے. اور اگر گناہوں کا ارتکاب ہو، اچھے اعمال نہ کیے جائیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے برکتوں کا نزول بند ہو جاتا ہے، رحمتوں کا نزول بند ہو جاتا ہے، فتنوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پھر ہر طرف سے انسانوں پر آزمائشیں ہی آزمائشیں ہوتی ہیں. آج جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں بھی اس آیت کریمہ کا جو مضمون ہے وہ بالکل فٹ آتا ہے کہ آج انسان اللہ کی نافرمانی میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنتوں کی خلاف ورزی میں اتنا آگے چلا گیا ہے، دین اسلام جسے اللہ رب العالمین نے ہر انسان کی کامیابی کا دار و مدار قرار دیا ہے، اس دین اسلام کی مخالفت میں آج انسان اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حقیقتاً برکتوں کے نزول کو بند کر دیا ہے، رحمتوں کے نزول کو بند کر دیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح موبائل فون کے اندر ایک آف کا بٹن ہوتا ہے، اگر کوئی نوجوان اس آف کے بٹن کو دبا دیتا ہے تو اس موبائل کے اندر سگنل آنا بند ہو جاتے ہیں۔ یہی مثال انسان کے اعمال کی ہے کہ اگر انسان اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے، گناہوں میں لگ جاتا ہے، سنتوں کی خلاف ورزی میں لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نزول بھی بند ہو جاتا ہے۔ گویا اس نے نافرمانی کر کے، گناہ کر کے، سنت کی خلاف ورزی کر کے آف کا بٹن دبا دیا، جس سے اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا نزول بند ہو جاتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب کوئی انسان دنیا کی زندگی میں گناہ کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، تو نقد اللہ رب العالمین اس پر دو مصیبتیں نازل فرماتے ہیں۔ ان میں سے پہلی مصیبت زوال النعمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسے نعمتیں عطا کر رکھی ہوتی ہیں، وہ نعمتیں اللہ رب العالمین اس سے چھیننا شروع کر دیتے ہیں۔ وحلول النقمہ، اور دوسری کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نقد اسے ناراضگی ملتی ہے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے جس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہگار انسان، اللہ تعالیٰ کا اس سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی عزت عطا نہیں فرماتے، بلکہ اس کے مقدر میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ذلت لکھ دی جاتی ہے، دنیا آخرت میں وہ ذلیل ہوتا ہے، عزتوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، ان اللہ جعل العزت والوقار لمن تابع امری وجعل الذلت والصغار لمن خالف امری، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عزت اور وقار اسے عطا فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی تابع داری کرے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، اور ذلت اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی خلاف ورزی کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے۔ اگر آپ نے اس کی مثال دیکھنی ہو انفرادی طور پر، آپ اللہ کا قرآن اٹھا لیں، اللہ کا قرآن ایک نہیں سینکڑوں مثالیں آپ کے سامنے رکھ دے۔ سب سے بڑی مثال آپ نمرود کی لے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنی نعمتیں عطا کر رکھی تھی، کتنے بڑے مال و دولت سے نوازا تھا، ایک مچھر کے ذریعے
اللہ رب العالمین نے نمرود کو ذلیل کر کے دکھایا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ آپ قارون کو دیکھ لیں، دنیا کے کتنے بڑے بڑے خزانوں کا وہ مالک تھا، بڑی سطح پر اللہ نے اسے مال و دولت عطا کیا تھا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے وجود کا منکر بنا، اللہ کی نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے خزانوں سمیت اسے زمین کے اندر دھنسا کے دکھا دیا۔ آپ فرعون کو دیکھ لیں، کتنی بڑی بادشاہت، کتنی بڑی سلطنت اللہ نے عطا کی تھی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر غرق کر کے دنیا آخرت میں ذلیل فرما دیا، رسوا فرما دیا۔ اور اگر آپ نے اجتماعی طور پر مثال دیکھنی ہو تو سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَتَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔ فرمایا کہ ہم قوم عاد کی مثال تمہیں بتائیں، قوم سمود کا واقعہ تمہیں سنائیں، اصحاب الرس کا واقعہ تمہیں سنائیں، اور ان کے علاوہ اور بہت ساری بستیاں کہ جنہوں نے اللہ اور ان کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ فرمایا وَضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ہم نے انہیں بڑا سمجھایا تھا، ہم نے انہیں کہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرو، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جاؤ۔ انہوں نے اللہ کی ایک نہ مانی، اللہ کے نبی کی ایک نہ مانی۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، ہم نے ان ساری بستیوں کو تہس نہس کر دیا، سب بستیوں کو برباد کر دیا ہم نے۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، گناہ کرنا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 3 عذاب عطا کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلا عذاب وہ ہے قلت الرزق۔ اور قلت الرزق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان ہاتھ پاؤں بڑے مارتا ہے، کوشش بڑی کرتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، رزق کم ہو جاتا ہے اس کا۔ وتعسیر الرزق، اور دوسرا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ملتا ہے کہ اس کا رزق اس پر تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اور رزق کی تنگی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے پاس مال و دولت کم ہو جائے، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، نہیں۔ رزق کی تنگی اور معیشت کی تنگی یہ ہوتی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے کام پھر بھی نہ بنتے ہوں، سب کچھ ہونے کے باوجود اس کا گزارا پھر بھی نہ ہوتا ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود اس کو چین پھر بھی نہ ملتا ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود رات کو نیند پھر بھی اسے نہ آتی ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے گھر میں برکت نہ ہو، اس کے وقت میں برکت نہ ہو، اس کے رزق میں برکت نہ ہو، اس کے اولاد میں برکت نہ ہو، اس کے کام کرنے میں برکت نہ ہو۔ یہ ہوتی ہے رزق کی تنگی۔ گناہ کرنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی نگاہوں میں اور لوگوں کی نظروں میں اسے حقیر بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ بڑا مال و دولت ہوگا اس کے پاس، دنیا کی ہر نعمت ہوگی اس کے پاس، لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت نہیں ہوگی۔ کوئی اس کے پیچھے باتیں کرے گا کہ یار یہ سود خور ہے، کوئی کہے گا یہ رشوت خور ہے، کوئی کہے گا یہ حرام خور ہے، اس نے فلاں کا حق کھایا ہے، اس نے فلاں کا حق کھایا ہے، اس نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی، یہ مال و دولت بنایا۔ اللہ لوگوں کی نظروں میں اسے حقیر بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک ارشاد ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرے، کوئی گناہ کر لیتا ہے، اللہ کے حق میں کمی کرتا ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی نہیں کرتا، حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کرتا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں
کہ پھر وہ لوگ اس کے حق میں کمی کرتے ہیں، پھر وہ لوگ اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، آج ہم مسلمان ایک نگاہ اپنی زندگی پر ڈال لیں، آج اپنی اجتماعی حالت پر ایک نظر ڈال لیں، انفرادی حالت پر ایک نظر ڈال لیں، ہمیں یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ آج چونکہ ہم اللہ کی نافرمانی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی خلاف ورزی میں ہم نے حدیں کراس کر لی، ہم حد سے آگے بڑھ گئے، تو یہ تینوں کے تینوں عذاب آج ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ آج اللہ نے ہمارے مقابلے میں ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیا کہ جو لوگ ہمارے حق میں کمی کرتے ہیں، جو پوری دنیا کے اندر آج مسلمانوں کو ذلیل کر رہے ہیں، آج ہم ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، اپنا حق مانگتے ہیں، لیکن وہ ہمیں اپنا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں سارا قصور ہمارا اپنا ہے، سارے کا سارا قصور ہمارا اپنا ہے۔ ہم اس سٹیج تک پہنچے کیوں؟ ہم اس جگہ تک آئے کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، ہم نے ان لوگوں کو اپنا یار سمجھا، ہم نے ان لوگوں کو اپنا دوست سمجھا کہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، وہ تمہارے ہمدرد اور تمہارے خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تمہارا خیر خواہ ہے، اللہ کا نبی تمہارا خیر خواہ ہے، اللہ کا قرآن تمہارا خیر خواہ ہے، دین اسلام تمہارا خیر خواہ ہے۔ آج ہم نے ان کو چھوڑ دیا، ان کے دامن کو تھام لیا، آج پوری دنیا میں انہوں نے ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ آج ہم ایسے مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان کے غلام بھی بن گئے اور ذلیل بھی الگ ہیں۔ آج سب کچھ ہونے کے باوجود ہماری پوری نہیں ہوتی۔ ہمارے ملک کے ذخائر کتنے زیادہ ہیں، ہمارے پاس کون سی ایسی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا نہ کر رکھی ہو؟ ہر اعتبار سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے ذخائر عطا فرمائے، لیکن اس کے باوجود ہمارا ملک معیشت کے اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ہر اعتبار سے تباہ و برباد ہے۔ آج ہم اس اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر کوئی موٹر سائیکل والا پیٹرول پمپ کی طرف جاتا ہے تو 200 سے زیادہ اسے پیٹرول نہیں ملتا، گاڑی والے کو پیٹرول زیادہ نہیں ملتا۔ کیوں؟ کہ پیچھے سے پیٹرول کی کمی ہے، اور اس کمی کی وجہ وہ کوئی مسلمان اس پر توجہ نہیں دیتا کہ وجہ کیا ہے۔ آج ہم اس اسٹیج تک پہنچے کیسے ہیں، اس مقام پر پہنچے کیسے؟ بڑے سے لے کر چھوٹے تک، افسر سے لے کر نوکر تک، سارے کے سارے مسلمان اپنے گریبان میں جا کر اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آج ہم اس مقام تک کیوں پہنچے۔ کرپشن ہمارے اندر ہے، سود خور ہم ہیں، حرام خور ہم ہیں، جہاں موقع ملتا ہے، میں بڑوں کی بات نہیں کرتا، چھوٹے بھی ایسے ہیں، ہر مسلمان ایسا ہے۔ آج ہر مسلمان اپنے گریبان میں جھانکے کہ اگر مجھے موقع ملتا ہے تو میں چھوڑتا نہیں ہوں۔ ان کو تو موقع ملا ہوا ہے، بڑوں کو، وہ تو دونوں ہاتھوں سے کھا رہے ہیں، ہمیں بھی اگر موقع مل جائے تو ہم بھی نہیں چھوڑتے۔ تو پھر تو ہماری یہ حالت ہونی ہے، اس لیے کہ یہ تو گناہ کا لازمی نتیجہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم گناہ کرو گے، رزق کی تنگی آئے گی، رزق کم ہو جائے گا، لوگوں کی نظروں میں تمہیں حقیر بنا دیا جائے گا، تم ذلیل ہو کر رہ جاؤ گے پوری دنیا کے سامنے اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا۔ آپ گناہ کی نحوست اور اللہ کی نافرمانی کی نحوست کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، میرا پیغمبر اپنی امت سے کہہ دیجئے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا لَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ میرا پیغمبر اپنی امت کو بتا دیجئے کہ اگر تم دیکھو کہ کسی محفل کے اندر، کسی مجلس کے اندر اللہ کی آیات کا انکار کیا جائے، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں بیٹھنا بھی حرام ہے، اس مجلس میں شرکت کرنا بھی حرام ہے، اس مجلس میں بیٹھنا بھی حرام ہے۔ اگر تم اس مجلس میں بیٹھ گئے اور تمہارے سامنے اللہ کی نافرمانی ہوتی رہی،
اللہ کے نبی کی نافرمانی ہوتی رہی، فرمایا انکم اذا مثلہم، تو تم بھی ان کے ساتھ گناہ میں برابر کے شریک ہو جاؤ گے۔ گناہ کیا نہیں ہے، صرف گناہ میں شرکت کی ہے، گناہ میں تعاون کیا ہے، گناہ کیا نہیں، صرف گناہ والی جگہ کے قریب چلے گئے۔ اللہ فرماتے انکم اذا مثلہم، تمہاری مثال بھی انہی کی طرح ہوگی، جیسے انہیں جہنم کے اندر پھینکوں گا تمہیں بھی جہنم کے اندر پھینکوں گا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں میرا پیغمبر وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، کہ میرا پیغمبر آپ دیکھیں اگر کسی مجلس کے اندر گناہ ہو رہا ہو، اگر کسی مجلس کے اندر برائی کا ارتکاب ہو رہا ہو، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ مجھے بتائیں کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی دنیا میں آتے ہیں، دنیا میں آنے کا ان کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے قریب جانا اور پھر لوگوں کو اپنے قریب لانا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر اگرچہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو گناہوں سے روکنا ہے، لوگوں کو اپنے قریب لا کر انہیں اللہ کے قریب لے آنا ہے، لیکن میرا پیغمبر اگر کسی محفل میں، کسی مجلس میں آپ دیکھیں کہ برائی کا ارتکاب ہو رہا ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ نے اس مجلس کے اندر نہیں جانا، آپ نے اس محفل کے اندر نہیں جانا۔ اور فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، فرمایا کہ میرا پیغمبر آپ کو یا کسی انسان کو یہ بات شیطان بھلا دے۔ اگر ہوتا ہے بعض دفعہ کسی مجلس میں آدمی بیٹھا ہو تو بھول جاتا ہے کہ یار یہاں تو نافرمانی ہو رہی ہے، میں نے تو یہاں سے نکلنا ہے، اللہ کا حکم ہے اس محفل کو چھوڑنے کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں بھول جائے اور جب یاد آ جائے تو فوراً اس مجلس کو چھوڑ دو، نکل جاؤ اس مجلس سے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت عطا کی ہے، آپ اس مجلس میں موجود ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ گناہ نہ کرو، ہاتھ سے روک سکتے ہیں روک لیں، زبان سے کہہ سکتے ہیں کہہ دیں۔ اگر آپ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے تو پھر آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ وہ مجلس چھوڑ کر چلے جائیں، اس مجلس میں بیٹھنے کی کوئی صورت نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہی دو باتیں، یا ہاتھ سے روکیں یا زبان سے کہہ دیں، وگرنہ وہ مجلس چھوڑ کر چلے جائیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کی نافرمانی کی نحوست کتنی بڑی ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو حکم دیتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ جس محفل کے اندر، جس مجلس کے اندر برائی کا ارتکاب ہو وہ مجلس چھوڑ کے چلے جاؤ۔ آج ذرا ہم اپنی محفلوں پر ایک نظر ڈال لیں، آج ہم اپنی مجالس پر ایک نظر ڈال لیں۔ آپ چھوڑ دیں بیٹھک میں بیٹھنے والوں کی باتیں، آپ چھوڑ دیں کہ کسی میدان میں چند نوجوان اکٹھے ہو کر وہ ناچ گانا کریں، وہ میوزک پر ناچیں، وہ ڈانس کریں، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ آج آپ ان محفلوں پر ایک نظر ڈالیں کہ جنہیں بڑی با ادب مجلس کہا جاتا ہے، با ادب محفل کہا جاتا ہے، وہ بھی اللہ کی نافرمانی سے خالی نہیں ہوتی۔ مسجد میں بیٹھنے والے چند نوجوان، اللہ کے گھر میں بیٹھنے والے چند نوجوان، چند لوگ، چند مسلمان، وہ بھی کسی نہ کسی کی غیبت میں لگے ہوں گے۔ بیٹھے اللہ کے گھر میں ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی کی گلوں میں لگے ہوں گے، وہ بھی کسی نہ کسی کی غیبت میں لگے ہوں گے۔ اللہ معاف کرے، اللہ کے اگر اس حکم کو دیکھا جائے تو پھر تو مسجد کے اندر بھی ایسے نوجوانوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر تو ان کے ساتھ مسجد میں ہم کیسے بیٹھیں گے جب مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ کی برائی ہو، اللہ کی نافرمانی ہو۔ تو ہر مسلمان اپنی زندگی پر ایک نظر ڈال لے۔ ہم سیاسیوں پر تو بڑی باتیں کرتے ہیں، حکمرانوں پر تو بڑی باتیں کرتے ہیں، کبھی اپنے گریبان کے اندر بھی جھانک کر دیکھا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اور پھر شام سے لے کر صبح تک میری زندگی کیسی ہے؟ کیا یہ حکمران یا یہ ہمارے بڑے، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ کیا ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ ایک وقت یا ایک دن کا نظام چلانے کے لیے اپنے ملک کا آج ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، سماجتیں کر رہے ہیں، وہ جو شرط لگائیں ہمیں منظور ہے، لیکن ہم ایک دو دن کا وقت دے دیں، ایک دو دن کے لیے ہمیں چلا لیں۔ اس کی وجہ ساری کی ساری، اس کی بنیاد ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ اور اللہ کا جو وعدہ ہوتا ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف
کبھی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ میری بات نہیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان کسی کا حق کھائیں گے، جب مسلمان کسی پر ظلم کریں گے، جب مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے حق میں کمی کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیں گے جو ان کے حق میں کمی کریں گے اور پوری دنیا میں انہیں ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ان پر مسلط کر دیتے ہیں۔ آج کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے؟ آج کون سی ایسی نافرمانی ہے جو ہمارے اندر نہیں پائی جاتی؟ جب نافرمانی کریں گے تو یہ ظالم ہمارے اوپر مسلط ہوں گے۔ یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ ہمیں قرضہ دینے والے، ہمارے ملک کو چلانے والے، اللہ کی قسم یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، اللہ کی قسم یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ ہمارے اوپر عذاب ہیں، یہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اگر آج ہمارا ملک چل بھی جائے آگے نہیں چل سکے گا جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہ کر لیں۔ ان کو راضی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اور اس کا رسول راضی ہوگا، ہم اپنے اعمال کو درست کریں گے، اپنے اعمال کی اصلاح کریں گے، ایک دوسرے کے اعمال کی طرف نگاہ ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ تبلیغی جماعت والوں انہوں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہی کا ٹھیکہ ہے، بس وہی نکلیں گے چلے کے لیے، وہی نکلیں گے سروسے کے لیے، وہی جائیں گے ایک ایک گھر کے پاس جا کر، ایک ایک مسجد میں جا کر وہی لوگوں کو بتائیں گے کہ یار نیک اعمال کی طرف آ جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے تمہیں پیدا ہی لوگوں کے نفع کے لیے کیا ہے، مگر اللہ کو تمہاری کیا ضرورت ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ساری کائنات کے انسانوں کے دلوں کو پھیر سکتے ہیں یا نہیں؟ ساری کائنات کے انسانوں کو ہدایت دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ نے دنیا میں انسان کو بھیجا اسی لیے ہے۔ اپنے اعمال بھی ٹھیک کرو، اخرجت للناس، دوسروں کو بھی فکر کرو۔ اسی وجہ سے ہر انسان، ہر مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کر اس بات کا فیصلہ کرے کہ اگر ہم گناہ کرتے رہیں گے تو یہ گناہ کرنا یہ سراسر ذلت کا باعث ہے، اس سے ہمیں عزت کبھی نہیں مل سکتی۔ اللہ اور اس کے رسول کا دامن تھامیں گے، گناہوں والی زندگی چھوڑیں گے، انشاءاللہ دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسی عزتوں سے نوازیں گے کہ ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔